إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما पढ़िए الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأحوال مقتحمين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ماست طاعت خلفاء راشدین، ایمان ما حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حضرات محترم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اور اس کے احسانات اور دی ہوئی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی اور بن مانگے عطا فرمائی کہ اگر ہم دنیا بھر کے خزانے خرچ کر ڈالیں پھر بھی اللہ کی نعمتوں میں سے دی ہوئی کسی ایک نعمت کو بھی حاصل نہ کر سکے. اور اس حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دو ٹوک الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو لا تحصوها، کبھی بھی ان کو شمار نہ کر سکو. اس کے باوجود خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں تاکید کے ساتھ اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کا حکم فرمایا. چنانچہ ارشاد ربانی ہے، فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کا ہے اور اس میں نون ثقیلہ وہ بھی تاکید کے لیے ہے کہ میں ضرور تمہیں دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سید سروراں دستگیر جہاں حامی بے کساں امام الانبیاء قائد الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، پانی کے قطروں سے بھی زیادہ اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ درود و سلام کے نذرانے کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں اور کمالات انسانوں کو عطا فرمائے. حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم میں بکھیرتے ہوئے منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، ختم ہونے کے قریب ہے اور اس کا نصف ماہ یعنی 15 دن وہ گزر چکے اور آج 18 رمضان المبارک ہے. نبی پاک صاحب نولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی اہمیت کے متعلق فرمایا کہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ فرمایا مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ فرمایا وہ جہنم سے آزادی کا ہے. تو اب یہ مبارک مہینہ مغفرت کے عشرے میں ہے اور 2 دن بعد ہی
جہنم سے آزادی کا اشرا وہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کی خوب برکت عطا فرمائے اور اس کے حقیقی فیضان کو اللہ ہمارے قلوب و اذہان اور سینوں میں جاری و ساری فرمائے۔ کل کا جو مبارک دن تھا 17 رمضان المبارک، یہ بہت ہی اہمیت والا دن تھا۔ سن 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے پہلی دفعہ مسلمانوں پہ، تو اسی رمضان میں 17 تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان بدر کی طرف نکلنے کا حکم فرمایا اور کفار اور مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے کا، جہاد کرنے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ چنانچہ اسی کا پس منظر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے مختلف مقامات میں بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تبارک و تعالی اس غزوہ بدر کا نقشہ بیان فرماتے ہیں کہ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ فرمایا کہ یاد کیجئے کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ اور آگے فرمایا کہ وما جعلہ اللہ الا بشری ولتطمئن قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز الحکیم۔ فرمایا کہ 1000 فرشتوں کی قطار سے تمہاری مدد بھی کروں گا، اور اس مدد کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ تو اللہ نے کیا مگر تمہاری خوشی کو اور اس لیے کہ تمہارے دل چین پائے، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ 1000 فرشتوں کی مدد کا ذکر فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے متعلق حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے دن آپ نے ملاحظہ فرمایا مشرکین کو کہ ان کی تعداد 1000 ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام ہیں وہ 300 سے زیادہ ہے۔ 301 روایت کے مطابق 303 تھے، 306 تھے اور 313 تھے، اور ایک روایت کے مطابق جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی اس میں 319 مردوں کا ذکر آتا ہے، چنانچہ جو صحیح قول ہے وہ 313 کا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اپنے سے زیادہ کفار کی تعداد کو 2 گنا پایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کے حضور دعائیں کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن قبلہ کی طرف منہ کیا اور اپنے بابرکت ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے یہ دعا کرنے لگے کہ یا رب تو نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ عنایت فرما، یا رب تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما، یا رب اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا، ان کی مدد نہیں کرے گا تو زمین میں پھر قیامت تک ان کے بعد تیری کوئی پرستش کرنے والا نہیں ہوگا، تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، تجھے یا رب کوئی رب کہنے والا نہیں ہوگا، لہٰذا اے اللہ تو میرے اس لشکر کی مدد فرما، ان کو نصرت سے سرفراز فرما، کامیاب فرما۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار رب کے حضور سجدہ کی حالت میں یہ دعائیں کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک تھی کالی کملی شریف وہ اتر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور چادر مبارک دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے اتر کر آپ کی کمر پہ آ گئی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس عالم میں دیکھا، اس حالت میں دیکھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے بڑھے، آپ کی چادر مبارک اٹھا کے آپ کے کندھوں مبارکوں پر ڈال دی
اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، آپ کی مناجات کافی ہو گئی، آپ کی دعائیں کافی ہو گئی، وہ رب جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا۔ چنانچہ اسی وقت جبریل امین یہ بشارت لے کے، خوشخبری لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ استستغیثون ربکم، یاد کیجئے جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو تمہارے رب نے آپ کی دعائیں کو قبول کیا اور یہ وعدہ فرمایا کہ میں 1000 قطار تر قطار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کا رب ذوالجلال نے ذکر ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ یہاں پہ رب ذوالجلال نے 3000 فرشتوں کی مدد کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا۔ سورہ انفال میں 1000 فرشتوں کی مدد کا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا کہ یاد کیجئے اے محبوب جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کی مدد سے تمہاری مدد فرمائے؟ چنانچہ فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور ایک دم سے فوراً سے کفار تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، نشان کیے ہوئے فرشتوں سے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ایک آیت کریمہ میں 1000 فرشتوں کی مدد کی خوشخبری سنائی، دوسری آیت کریمہ میں 3000 فرشتوں کی، اور آخری آیت کریمہ میں 5000 فرشتوں کی نصرت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب کریم الاسلام کے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، کیسی مدد کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مسلمان اس دن کافروں کا تعاقب کرتے تھے اور کافر مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا کہ اچانک جس کافر کو مارنے کا مسلمان ارادہ کرتے، اپنی تلوار ابھی اٹھاتے تھے، مسلمان کی تلوار کافر کی گردن پہ بعد میں پہنچتی تھی، پہلے اس کی گردن اڑ کے میدان بدر میں گری ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب بھی مسلمان کافر کے پیچھے دوڑتے اور کافر آگے آگے بھاگتا جاتا تھا کہ اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی اور سوار کا یہ کلمہ سنائی دیتا کہ اقدم یا حیزوم، یعنی اے حیزوم آگے بڑھو۔ حیزوم یہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جو امام ہے ان کی سواری کا نام ہے، گھوڑے کا نام ہے۔ تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا کلمہ صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں اپنے کانوں سے سنا کہ اقدم یا حیزوم، آگے بڑھیے اے حزوم، آگے بڑھو اور کفار کو قتل کرو، ان کی گردن اڑا دو۔ اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا ہے، جہنم واصل ہو گیا ہے اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی ہے اور چہرہ زخمی ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آپس میں گفت و شنید کرتے ہوئے سنا اور صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہ واقعات سنائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بشارت کو اپنے صحابہ کو سنایا کہ اس سے صحابہ کی حوصلہ افزائی ہو۔ وہ جو کفار 1000 ہے اور ان کے پاس جنگی آلات و ساز و سامان بھی ہے اور ان کے پاس گھوڑے بھی 100 سے زیادہ ہے، 700 کے قریب ہے اور 70 اونٹ ہے، اور ادھر مسلمانوں کی عسکری حالت یہ ہے، ان کے پاس ساز و سامان یہ ہے، مالی حالات یہ ہے کہ صرف 2 گھوڑے ہیں اور 3 اونٹ ہیں اور 7 زرہیں ہیں اور گنتی کے برابر چند مسلمان ہیں۔ تو افرادی طور پر، مالی طور پر، بدنی طور پر مسلمان کمزور ہیں اور خورد و نوش کی اشیاء بھی اتنی زیادہ نہیں،
مالی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں، صحابہ کرام کے پاس صرف ایک کھجور تھی اور آدھی کھجور کو چوس کے سحری فرماتے، آدھی کھجور کو چوس کے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ تو ان واقعات میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے ہمارے لیے سبق ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن غزوہ بدر ہونا تھا 17 رمضان کو، تو اس کی رات کو یعنی 16 رمضان المبارک کے دن کو اور 17ویں رات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں میدان جنگ بدر میں گئے اور وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان کا معائنہ فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی چھڑی کو اٹھا کے ایک جگہ پہ نشان لگاتے ہیں، کبھی دوسری جگہ پہ نشاندہی فرماتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عصا مبارک کو کبھی ایک جگہ رکھتے ہیں کبھی دوسری جگہ رکھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و حکمت سے بھرپور جواب فرمایا کہ اے علی میں اس لیے نشان لگاتا ہوں کہ یہاں جب میدان جنگ ہوگا، یہاں پہ جب جہاد برپا ہوگا تو یہاں پہ عتبہ مرے گا، یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہ اس کے مرنے کا مقام ہے، یہاں پہ فلاں کافر اس جگہ پہ جہنم واصل ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میدان جنگ برپا ہوئی اور جنگ بدر رونما ہوا تو ہم نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پہ اپنے عصا مبارک سے سوٹے مبارک سے نشاندہی فرمائی ٹھیک کافر وہی اسی جگہ پہ مرتا تھا۔ تو اس میں یہ مسلمانوں کے لیے بڑا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں مرنے والے کافروں کو بھی جانتے ہیں اور وہ کس کس جگہ پہ جہنم واصل ہوں گے ان کی جگہ کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا معائنہ فرمایا اور اپنے صحابہ کو خوشخبری سنائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کس قدر توکل تھا، بھروسہ تھا، ایمان تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ میدان جنگ میں نکلنا ہے، غزوہ بدر کے لیے تیار ہو جاؤ اور کفار کا نام و نشان مٹانا ہے۔ اور ادھر جو کفار تھے ان کی حالت یہ تھی وہ جشن منا رہے تھے ساری رات، وہ ہلے گلے کر رہے تھے، تماشے میں مشغول تھے، دنیاوی مشاغل میں مصروف تھے۔ ان کو یہ فکر تھی کہ ہم طاقت میں زیادہ ہے، تعداد میں زیادہ ہے، ہم مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کر دکھایا کہ اگر ایمانی طاقت دل میں موجود ہے انسان کے تو کفار، ظالم، جابر، فاسق، باطل جتنا بھی بڑا ہو جائے حق کے سامنے ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اور اس میں یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہی ان کا ہی نام باقی رہتا ہے، ان کا ہی نام قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جانا حق کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانا، اللہ کی وحدانیت کو مانا، اس کی حقانیت کو مانا، اس کے احکامات کو مانا، تو اللہ نے پھر انہیں وہ عروج عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا کہ غزوہ بدر کی تاریخ اس پہ شاہد ہے کہ کفار جو زخمی سانپوں کی طرح مسلمانوں کو مٹانے کے سلسلے میں نکلے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 گنا کم تعداد سے ان باطلوں کو، ان کافروں کو، مشرکوں کو ان کو کیفے کردار تک پہنچایا، ان کو جہنم واصل فرمایا۔ تو اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، سبق ہے کہ آج ہم مسلمان افرادی طور پہ بھی مضبوط ہیں، کم از کم 1.5 ارب مسلمانوں کی پوری دنیا پہ تعداد ہے، اور مسلمان حکمران بھی آج ایمانی طاقت سے وہ خالی ہے، ایمانی جذبہ مسلمانوں کے پاس نہ رہا، مسلمانوں کے پاس وہ شوق شہادت اور جذبہ جہاد نہ رہا جو صحابہ کرام کے پاس تھا۔ اگر مسلمانوں کے پاس وہی طاقت آ جائے، وہی بلبلہ آ جائے کہ کفر کو ختم کرنا ہے، باطل کو اس صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، تو آج فلسطین میں جو اسرائیل بمباری کرتا ہے، جو ہمارے مسلمان بچوں کو شہید کرتا ہے، ہماری خواتین و عزت
عزتوں کی پامالی وہاں پہ کی جاتی ہے، وہ ہمیں واقعات دیکھنے کو نہ ملتے۔ ہم مسلمان اگر آج بھی مضبوط ہو جائیں، جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو یقیناً پھر مسلمانوں کا اس